اب آپ کے پاس آتے ہیں. اب آپ ایک تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے جو ٹاپک ہے وہ مذاکرات کے والے سے بات چیت ہے, لیکن اب بات اکانومی کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے شفقت صاحب نے. اس پر اگر آپ رسپونڈ کریں, کچھ امریکی اخبارات کی رپورٹس ہیں وہ میں کوٹ ضرور کرنا چاہوں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ اگر کچھ اس حوالے سے رسپونڈ کر سکیں, اور پی آئی اے کا بھی ذکر کیا, تو اگر آپ کچھ اس حوالے سے جواب دینا چاہیں تو. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میرے بھائی شفقت صاحب جو ہے نا, یہ بھی نئے نئے آئے ہیں سیاست میں, ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے, بیچارے مسکین ہیں. ان کو اپنے لیڈر کی وارداتوں کا نہیں پتہ کہ وہ اوپر سے کچھ کہتے ہیں اندر سے کچھ کرتے ہیں. یہ ہم سے درخواستیں کرتے تھے دیسی مرغوں کی, ملاقاتوں کی, مجھے جیل سے نکالو کی. یہ آپ کے مذاکراتی ٹیم آ کے ہم سے یہ باتیں کرتی تھی. جو آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں نا کہ ہم نے کبھی نہیں کیا, آپ کے لیڈر نے 1 روپیہ مرلہ پے کر کے اپنے گھر کی زمین ریگولرائز کرائی تھی. اور آپ کی جو لیڈر ہیں نا علیمہ باجی اور باقی سارے, یہ سارے کے سارے NRO لے چکے ہیں آلریڈی. آپ اتنے سیدھے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ بھاشن ایسے دے رہے ہیں جیسے آپ سارے پاکستان یہ کہتے ہیں کو پتہ ہے آپ کو. پھر یہ کہتے ہیں جی یوٹن, عمران خان صاحب کی آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں تو یوٹن لے کے وزیر اعظم بن گیا. یہ آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے. تو اس کے بعد آپ ہمیں بھائی آپ علیمہ باجی جو ہے وہ NRO لے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر کو ریگولرائز کرائیں, وہ ٹھیک ہے. 1 روپیہ مرلہ باقی پورے پاکستان میں گھر گرا دیں, اور آپ آگے بھاشن دیں ٹی وی پہ کہ جی بڑا اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح ہوتا ہے. پھر پی آئی اے کے اوپر انہوں نے بات کی. آپ کے لیڈر نے ایک جعلی غلط تقریر, فیک تقریر, صرف اس چکر میں کہ زلفی بخاری کو پی آئی اے کے بیچنے کے چکر میں آپ نے پورے پی آئی اے کا پھٹا بٹھا دیا. سارا پاکستان جانتا ہے اس بات کو. جو چیز پی آئی اے کے جو پائلٹ تھے ان کے لائسنس غلط تھے ہی نہیں, بعد میں آپ لوگوں نے ہی مانا, مگر آپ کے وزیر نے اور آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پورے پی آئی اے کا پٹا بٹھا دیا اللہ کے فضل سے. اور اس کے بعد جب حکومت ختم ہوئی تو جاتے جاتے کہہ رہے تھے ملک ڈیفالٹ ہو گیا, ملک میں بچا ہی کچھ نہیں ہے. آج آپ ہمیں اکانومی کے تانے دے رہے ہیں. اپنے لیڈر سے پوچھے نا کہ جب گیا تھا تو کیوں پیچھے یہ بولتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے. پورے پاکستان میں کیمپین انہوں نے چلائی کہ جی ملک ڈیفالٹ کر گیا. بھائی کہاں, تو آپ نے ملک وزیر اعظم سے اٹھنے کے 1 ہفتے بعد جو ہے ملک ڈیفالٹ ہو گیا. ایسے کون سے آپ نے کارنامہ انجام دیے؟ حق بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 13 سال ہو گئے خیبر پختونخوا میں, ادھر گٹر بن رہے ہیں. ایک تک آپ نے یونیورسٹی نہیں بنا سکے, ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے, اور آپ ٹی وی پہ آگے بھاشن دے رہے ہیں کہ اکانومی کیسے چلے گی, ملک کیسے چلے گا. بتائیں نا, 13 سال ہو گئے ہیں, کیا کیا؟ 4 پروجیکٹ نہیں آپ گنوا سکتے خیبر پختونخوا کے. 50 سال ہو گئے آپ 4 پروجیکٹ آپ لوگ نہیں گنوا سکتے, اور آپ بھاشن آپ ٹی وی پہ آگے دے رہے ہیں کہ جی ہم مسلسل. تیسری آپ کی حکومت ہے, پہلے 5 سال, دوسرے 5 سال, تیسری آپ کی مسلسل حکومت آپ کی ہے, اور اس کے بعد آپ کو بتانے کے لیے آپ کے پاس 4 چیزیں نہیں ہیں. اور جو سوال پوچھو آگے سے کہتے ہیں جی ہمارا تو مینڈیٹ بس یہ ہے کہ ہم عمران خان کو باہر نکال لیں. کیونکہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے, بات مذاکرات کے حوالے سے تھی اور جو ان کا مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اس حوالے سے بات چیت جاری تھی. مولانا فضل الرحمان نے بھی نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا, اور خاص بات یہ کہ سندھ میں کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کیا. تو اگر آپ اس پر کچھ کمنٹ کریں, اس کے بعد پھر ہم اپنی وہی جو ہمارے مذاکرات ہیں اس پر آگے بڑھیں گے. دیکھیے جی, بنیادی بات تو یہ ہے کہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر دینا ہر 2-2.5 سال بعد کسی بھی حکومت کی موجودگی میں, اور جنرل الیکشنز کے بعد, میں سمجھتی ہوں غیر مناسب ہے. کیا یہ ملک کیا ہر 2-2.5 سال بعد الیکشنز میں جائے, جنرل الیکشنز میں جائے؟ کیا اس ملک کی معیشت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ اور اگر نئے الیکشن میں آپ جاتے بھی ہیں تو وہی الیکشن کمیشن اور وہی جو آپ کی الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت, جس سے شاید ہر کسی کو کہیں نہ کہیں اعتراض ہے, ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپس میں بیٹھیں, مذاکرات کریں, الیکٹورل ریفارمز لائیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر الیکشن جو پاکستان میں ہوا اس پہ جماعتوں کو اعتراض رہا ہے, اس الیکشن پہ بھی اعتراض رہا ہے. اب اگر آپ اسی الیکشن ایکٹ کے تحت بغیر کسی ترمیم کے اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ نئے الیکشنز میں جائیں گے, ایک میں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہی ہوں, تو کیا وہ آپ کو الیکشنز ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. آپ پھر دھاندلی کا شور مچائیں گے. بیٹھیں, الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں, الیکشن کمیشن کو مضبوط بنائیں, انڈیپینڈنٹ بنائیں اصل معنوں کے اندر, اور پھر آپ ایسے الیکشنز میں جائیں
جو واقعتاً آپ کہہ سکیں کہ صاف اور شفاف ہے. بالکل صحیح. کیونکہ پاکستان میں ہر الیکشن جو رہا ہے وہ دھاندلی زدہ رہا ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کبھی RO ہو جاتا ہے, کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. یہ ایشوز رہے ہیں نا پاکستان کے اندر. اور اس کا حل کس نے ڈھونڈنا ہے؟ اس کا حل بھی سیاستدانوں نے ڈھونڈنا ہے. ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا کے تو نہیں ہوگا, اور جو ہوگا وہ پارلیمان کے تھرو ہوگا, آؤٹ آف پارلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے اگر کوئی ترامیم لے کر آنی ہے کسی بھی قانون میں جو الیکشن کو مزید بہتری کی جانب لے جائیں, وہ پارلیمان نہیں کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. اب آپ نے دونوں پارٹیز کی جو ہے وہ گفتگو سن لی, اب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گی؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ, اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور مذاکرات سے ہی بات چیت جو ہے اس کا راستہ نکلتا ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے. کیا آپ کمنٹ کریں گی پیپلز پارٹی کا کردار ادا کر سکتی ہے سب سے؟ اور اس سے پہلے ایڈ کیجئے گا کہ کیا آپ یہ مذاکرات کی طرف بات بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہیں جو صورتحال بن چکی ہے؟ جی شکریہ عمیر صاحب. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے وہ ہمیشہ مذاکرات اور کنسنسس پہ بلیو کرتی ہے. بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوئی ہیں, اور جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو ہم نے تو بڑی بڑی جنگوں پہ, جس طرح سوات کے اندر آپریشن کیا طالبان کے خلاف, تو ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا, ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلے, ڈائلاگ کیا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیں نا, ہے تو سب پاکستانی, اور اگر تو مقصد اور مطلب آپ کا پاکستان میں بہتری لانا ہے, جس طرح میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے ہیں, پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات کرنی ہے, آپ نے بات کرنی ہے ملک میں معیشت کیسے بہتر کی جائے, ملک میں گورننس کیسے کی جائے, تو اس پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک اچھی تجویز اور اچھی آفر آئی ہے جو کہ آنی چاہیے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو انگیج کر کے رکھیں تاکہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ملک میں ہو اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک PTI کا تعلق ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, میں بالکل بھی ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرتی, کیونکہ ایک تو وہ یو ٹرن لینے میں بالکل دیر نہیں لگاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی پوری سیاست جو ہے عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے. ملک کے مفاد میں کیا ہے, معیشت کیسے چلے نہ چلے, ملک میں عوام کو کوئی ریلیف ملے نہ ملے, یہ ان کے سیاست کے دائرے کار میں آتا ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ کچھ سوچ سمجھ کے وہ آگے چلیں. اور ٹھیک ہے ان کے لیڈر جیل میں ہے, یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے ان کے لیے, ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے اس کے لیڈر جیل سے باہر ہو, ان کے درمیان ہو, لیکن اس کی اسیری کی وجہ سے آپ پوری سیاست کو یا پاکستان کی معیشت کو یا پاکستان میں اگر کوئی اچھے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اس کو یرغمال نہیں بنا سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز آن دیم, اور وہ بیٹھیں حکومت کے ساتھ بات چیت کریں, اور جو ایک راستہ پاکستان نے چنا ہے وہ کہ مشکل ہے, IMF سے قرضے لے کے بجٹ بنانا, ان پاپولر ڈیسیشن لینا, یہ شاید وقت کی ضرورت ہے. اس وقت تو دیکھیں نا معیشت چل رہی ہے تو وہ IMF کے قرضوں پہ چل رہی ہے. بالکل. اور ابھی بھی آپ کے پاس جو میجر ایشوز ہیں, سرکولر ڈیتھ اپنی جگہ ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, کبھی بھی رپٹ ہو سکتے ہیں, افغانستان کے ساتھ تعلقات, پاکستان نے ایک بڑا پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے. جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے میرا خیال ہے کہ اس خطے میں سب سے بہتر تعلقات ہیں, اور شاید پچھلی کئی دہائیوں کے بعد ایک بہترین تعلقات اور ایک شراکت داری کے تعلقات رہے ہیں. اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے پاکستان میں بہتری لانے کے لیے, پاکستان میں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ معیشت بہتر ہوگی تو عوام کو ریلیف ملے گی. اس حوالے سے اگر یہ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا شرمیلا صاحبہ, قطع کلامی کی معذرت, پہلے کہا جی جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ اعتبار نہیں, جی اعتبار نہیں, یہی پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اعتبار نہ ہو تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اگر پہلے نمبر پہ تو ایک یہ پوائنٹ آ گیا. دوسرا جو شرائط ابھی بتائی ہیں شفقت صاحب نے بھی, آزاد الیکشن کمیشن, آئین یعنی کہ ترامیم کو واپس کیا جائے, آئین کو بحال کیا جائے, فری اینڈ فیئر الیکشن, ملک متحمل ہو سکتا ہے انتخابات کا اس وقت؟
دیکھیے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کو کرنا اور فری اینڈ فیئر الیکشنز اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو مزید امپاور کرنے کے لیے تاکہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز ہو، اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. وی آل وانٹ اٹ. بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کئی بار اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں، لیکن اس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ سنتے نہیں ہیں. پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمان جو ہے وہ ایک ہائیسٹ اتھارٹی ہے پاکستان کے اندر، اور پارلیمان کو مستحکم بنائیں. پارلیمان میں آتے نہیں ہیں، آتے بھی ہیں تو کاغذ پھاڑتے ہیں. تو پارلیمنٹری سپریمیسی سے ان کا لینا دینا تو کچھ ہے نہیں. لیکن اب اگر سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، مزید پارلیمان کو کیسے مضبوط بنائے، تو اچھی بات ہے، بات کریں. اس کے علاوہ تو دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ یہ اگر اپنی انا کی سیاست سے باہر نکلیں گے، اگر یہ اس بات سے باہر نکلیں گے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے نا. لیکن آئی ہوپ، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بیٹر سینس پریویلز. گھر کا بھولا اگر رات کو واپس آتا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. پاکستان کے مفاد میں اگر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، بہتری لاتے ہیں تو 100 بسم اللہ، وائی ناٹ. صحیح.